ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان اکنامکلی آگے بڑھنے لگتا ہے، اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ میکرو انڈیکیٹرز انڈر کنٹرول آتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایک سرحدی طور میں ایک کشیدگی جنم لیتی ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی بھارت کوشش کرتا ہے۔ اس بار بھی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا جائے، جو IMF کے ساتھ پروگرام بہتر چل رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کوئی مس ایڈونچر کے ذریعے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ جی بہت شکریہ، بلکہ میں اپنا تعارف میں تھوڑا ایڈ کرتا جاؤں کہ میں 23 سال ان اداروں کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ اور ان کے بورڈز کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ان کی طرف سے۔ تو یہ جو IMF کے اندر سسٹمیٹکلی اور ورلڈ بینک گروپ کے اندر انڈیا نے اور ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں پچھلے 20 سال میں انہوں نے امپلائیز اپنے باقاعدہ وہاں پر بھرتی کرائے ہیں تاکہ وہ ان کے مفادات کو دیکھ سکیں۔ فار انسٹنس، جب میں نے آج سے 5-7 سال پہلے ورلڈ بینک چھوڑا تھا تو جو ساؤتھ ایشیا کا ڈویژن تھا اس میں صرف سینئر لیول پہ ایک پاکستانی تھا، باقی سب موسٹلی انڈینز اور لیٹن امریکن تھے۔ تو ایک تو ہمیں یہ سٹاف کا حصہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے ہمیں سمجھنا ہے کام کیسے کرتا ہے۔ 191 ممبر ہیں، پھر 25 ڈائریکٹرز آتے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو 3-3 4-4 ممبرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ویٹو پاورز والے ملک وہ ہیں جنہوں نے پیسہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کے اندر امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، چین بھی ٹیبل پر ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ اب انڈیا اگر وہاں پر ایک ایز اے ممبر کنٹری کہتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان کے لون اعتراض ہے، تو ایک ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے، پروسیس ہوا ہے، ملینز آف ڈالر کے انالیسز ہوئے ہیں، وہ انلیس کے ویٹو پاور والے بڑے ممبر ان کے ساتھ ملیں وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو انڈیا لیکن اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے چائلڈش ہے، لیکن وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو دبانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ایسے نہیں چلتا۔ تو عامر صاحب، یہ جو ویٹو پاورز والے بڑے کنٹریز ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر اعتراض ہو تو پھر پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں کسی بھی ملک کے پروگرام کے لیے، یا اس میں بھی ملٹیپل کنٹریز کا ایک سائٹ پر، ایک پلیٹ فارم پر ہونا ضروری ہے؟ جی 16% US ہے، اینڈ دیٹس دا لارجسٹ۔ اگر US کہتا ہے کہ لیٹس ڈیبیٹ اس کنٹری کا، ہم نے لون ریوائز کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، پھر اس میں پرابلم آ سکتی ہے، ادروائز ابھی کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اداروں کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ سیاسی ادارے نہیں ہیں، آلدو سیاست کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ ویور دے دیں، چینج کر دیں، لیکن جب آپ نے بلینز آف ڈالر کے پروگرام اپروو کرنے ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا طویل ٹیکنیکل پروسیس ہے۔ جو ہی اس پروسیس کو آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کی ریورسل از ناٹ اے جوک۔ تو مجھے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہو رہا ہوتا کہ پاکستان پہ سینکشنز کی بات ہو رہی ہوتی اور یورپین پارٹنرز اور امریکن شیئر ہولڈر بات کر رہے ہوتے، پھر تو کوئی لابی کی چانس تھا، لیکن ابھی تو کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ ایوری بڈی از ایڈوائزنگ انڈیا اینڈ پاکستان کے مل کے اپنے معاملات کو حل کرو۔ میں ابھی ایک کانفرنس سے آ رہا ہوں، چین کا بھی یہی میسج ہے کہ بلیم گیم چھوڑیں اور آؤٹ کم کی طرف بات کریں، لیکن انڈیا کو کیونکہ انہوں نے انٹرنلی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوور سیل کرنے کی کوشش۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔